بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، نماز۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنا، نماز اول وقت میں پڑھنا، نماز یکسوئی سے پڑھنا، نمازی بننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز شرائط، ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوئی تو نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ ادارہ کے سرپرست اعلیٰ چودھری بشیر احمد مرحوم کے لیے تحفہ دعا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ چودھری بشیر احمد مرحوم کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا بلند مرتبہ فرما اور ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اور مرنے والے کو معاف فرما، میت کی قبر کو کشادہ کر دے اور اسے نور سے بھر دے، آمین۔ بچوں، اسکاٹ لینڈ میں ایک شخص جان ڈلپ رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کو سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن لوہے کی پہیوں والی سائیکل چلاتے ہوئے اسے بہت مشکل پیش آتی تھی اور اس کی رفتار بھی بہت کم تھی۔ تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ڈلپ نے سائیکل کے پہیے پر ربڑ چڑھا دیا، جس کی وجہ سے سائیکل کی رفتار تیز ہو گئی۔ بچوں، تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ لکڑی کے تنے کو کاٹ کر پہیا بنایا گیا، پھر اسے بہتر کرنے کے لیے اس پر لوہا چڑھا دیا گیا اور بعد میں اس پر ربڑ چڑھا کر اس کی رفتار کو مزید تیز کیا گیا۔ آج یہ فولاد اور ربڑ کا ایک خوبصورت ٹائر بن چکا ہے۔ اس کی مدد سے بیل گاڑیاں بنائی گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو سامان لانے اور لے جانے میں آسانی ہوئی، اور آج اس کی وجہ سے گاڑیاں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز چلتے ہیں۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 14 عنوان آپ کا خدمتگار پہیا، صفحہ نمبر 90، 91 اور 92 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے پیچھے دہرائیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے سہل۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ دوسرا لفظ ہے بدولت۔ تیسرا لفظ ہے پائیدار، یعنی مضبوط یا پکا۔ اگلا لفظ ہے ہموار، اور آخری لفظ ہے لطف اندوز ہونا، یعنی بہت مزہ آنا۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پنسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ میرے استعمال سے کھلونے بننے لگے۔ کھلونے کو خط کشید کریں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں نے چھکڑے بنا لیے۔ وہ چھکڑے میری وجہ سے ہی چلتے تھے۔ چھکڑے کو خط کشید کریں۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ میں نے ان کی زندگی بہت سہل کر دی تھی۔ سہل کو خط کشید کریں۔ وقت گزرتا گیا اور میری مدد سے بہت سی سواریاں بنا لی گئیں۔ سواریاں کو خط کشید کریں۔ یہ گاڑیاں، سائیکلیں، ریل گاڑیاں، جہاز
اور باقی سب سواریاں میری بدولت ہی تو رواں ہیں۔ کیا کہا؟ ان سواریوں میں لکڑی کے بنے ہوئے پہیے تو نہیں لگے؟ خوب، بہت اچھا نکتہ اٹھایا۔ نکتہ کو خط کشید کریں۔ ہاں، میں بدل گیا ہوں، کیونکہ دوستو تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ نکھر گیا ہوں۔ ایک وقت میں مجھ پر چمڑا، پھر لوہا اور فولاد لگا دیا گیا۔ اب میں ایک خوبصورت پائیدار ربڑ کے ٹائر کی صورت اختیار کر گیا ہوں۔ سادہ پہیے سے ربڑ کا ٹائر بننے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ بھی سنیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک شخص جان ڈلپ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا سائیکل چلانے کا بہت شوقین تھا، لیکن لوہے کے پہیوں کی سائیکل چلاتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی اور سائیکل کی رفتار بھی بہت کم ہوتی تھی۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ڈلپ نے مجھ پر ربڑ چڑھا دیا۔ اس طرح سائیکل کی رفتار بڑھ گئی۔ یوں میں سادہ پہیے سے ایک پائیدار ٹائر کی صورت میں ہر سواری کی شان بن گیا۔ ارے، سب سے مزے کی بات تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ دوستو، میری وجہ سے لوگ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ہنڈولا تو دیکھا ہوگا۔ آپ اسے آسمانی جھولا بھی کہتے ہیں۔ بڑے سے پہیے پر مشتمل اس جھولے پر بیٹھ کر آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ میرے گھومتے ہی پل میں جھولا ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے اور پل میں زمین پر آ پہنچتا ہے۔ اس جھولے میں بیٹھ کر بچے، جوان اور بوڑھے سب خوشی سے کہکہے لگاتے ہیں تو مجھے بڑی تسکین ملتی ہے۔ تسکین اور جھولے کو خط کشید کریں۔ میرے ہی ذریعے سے صنعتی ترقی ممکن ہوئی۔ صنعتی ترقی کو خط کشید کریں۔ چھوٹی بڑی مشینیں، ریل گاڑیاں، کاریں، جہاز، کمپیوٹر، ڈسک ڈرائیو اور بہت کچھ وجود میں آ گیا۔ اب بھی بہت سی ایجادات کا میں لازمی حصہ ہوں۔ یوں مجھ ناچیز کے ذریعے سے زندگی سہولت کے ساتھ رواں ہو گئی۔ اب میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ دوستو دوسروں کے کام آنا ہی تو زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ آئیں مزید جانیں۔ چھکڑے چلانے کی وجہ سے لوگوں کو ہموار سڑک بنانے کا خیال آیا اور 3500 سال پہلے ہندوستان میں اینٹوں سے سڑک بنانے کی شروعات کی گئی۔ بچوں، اس سبق میں ہمیں ایک اخلاقی سبق میں ملتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آئیے اب اس سبق کے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سادہ پہیے کو ٹائر بنانے والے شخص کون تھا؟ جواب، سادہ پہیے کو ٹائر بنانے والے شخص کا نام جان ڈلپ تھا۔ سوال نمبر 2، پہیے کی وجہ سے لوگ کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جواب، پہیے کی وجہ سے آسمانی جھولا چلتا ہے جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہندوستان میں اینٹوں کی سڑک کب بنائی گئی؟ جواب، ہندوستان میں اینٹوں کی سڑک 3500 سال پہلے بنائی گئی۔ خط کشیدہ الفاظ کے واحد جمع لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ بچوں، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز اور جمع زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ فقرہ ہے، آدمی نے بیل کا شکار کیا۔ یہاں پہ خط کشیدہ لفظ بیل ہے، تو آئیے اب ہم اس کی جمع کرتے ہیں۔ آدمی نے بیلوں کا شکار کیا۔
دوسرا فقرہ ہے درخت، درخت پر پھل لگا ہے۔ ہاتھ کشیدہ لفظ ہے درخت، تو ہم اس کی جمع بنائیں گے، درختوں پر پھل لگے ہیں۔ بچوں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پورا جملہ تبدیل ہو گیا، یعنی پورا جملہ جمع کا بن گیا۔ تیسرا فقرہ ہے رسیاں باندھو، رسیاں جمع کا لفظ ہے تو اب ہم اس کی واحد بنائیں گے، رسی باندھو۔ چوتھا فقرہ ہے گاڑی تیز چلتی ہے، گاڑی واحد کا لفظ ہے تو اب ہم اس کی جمع بنائیں گے، گاڑیاں تیز چلتی ہیں۔ پانچواں فقرہ ہے پہیے اہم ایجاد ہیں، پہیے جمع کا لفظ ہے تو اب ہم اس کی واحد بنائیں گے، پہیہ اہم ایجاد ہے۔ چھٹا فقرہ ہے کھلونا نیا ہے، اب ہم اس کی جمع بنائیں گے، کھلونے نئے ہیں۔ ساتواں فقرہ ہے جھولا بڑا ہے، اب اس کی جمع بنائیں گے، جھولے بڑے ہیں۔ آٹھواں فقرہ ہے مری کا نظارہ خوبصورت ہے، اب اس کی جمع بنائیں گے، مری کے نظارے خوبصورت ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہماری آج کی ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ سبق آپ کا خدمت گار پہیہ کی پڑھائی کریں، سوالات کے جوابات اور واحد جمع لکھیں۔ بچوں، یہ تمام کام آپ چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔